أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر جاری ہوگا اس ہدف و مقصد کی طرف کہ جسے پروردگار متعال نے مقصد تخلیق قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور امید ہے کہ یہ سفر اس عظیم مہینے میں اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی روشنی میں طے ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے خواب الوافدون علی غیرک کے ساتھ ایک اور دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا کے الفاظ کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں تاکہ ان سے آشنائی ہماری بڑھے اور جب پڑھنے کا ارادہ ہو تو ہمیں دشواری پیش نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک وضاع الملمون الا بک وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين۔ عزیزان گرامی، یہاں تک اس دعا کے شرح اور ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج جن جملات کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ وَرِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ وَحِلْمُكَ مُتَعَرِّضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ دعا کے اس حصے کے شرح اور ترجمے میں ہم آگے بڑھیں، ضروری ہے کہ ہم اس مقدماتی اور بنیادی ڈسکشن کو ایک لیول تک پہنچا دیں جس کو ہم نے پچھلے والے درس میں آغاز کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ شرائط اتنی آسان ہے۔ یعنی اگر شوق دل میں ہو تو پروردگار متعال کا در کھلا ہوا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر طلب ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خیر نازل ہے۔ اگر سوال کیا ہو تو پروردگار متعال کا فضل جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور اگر آرزو دل میں ہو تو پروردگار متعال کو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو شرائط تو بڑی آسان ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی آ کے اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ بظاہر یہ شرائط ہمارے دل میں موجود ہیں، لیکن ہمیں نتائج وہ حاصل نہیں ہو رہے کہ جن نتائج کا یہاں پر تذکرہ ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکیوں کا دروازہ کھل جانا، خیر کا مسلسل نازل ہونا، فضل کا بندے پر مباح ہو جانا، اور نیل پروردگار متعال کا یعنی پا لینا پروردگار متعال کو آسان ہو جانا۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کو ہم درک کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور شرائط بڑی آسان نظر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے نیک اعمال کہ جن کی ریزلٹس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں، اور اس کے میوے ہمیشہ پروردگار متعال کے اذن سے تیار ہوتے ہیں۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ درخت کو نشو و نما پانے میں، اگنے میں، بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار متعال کے یہاں ہر چیز ایک نظم و ترتیب سے انجام پاتی ہے، جادو کا کانسیپٹ نہیں ہے، ایک رات میں ہر چیز کا تبدیل ہو جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو جب ہم اعمال انجام دیتے ہیں تو ہمیں صبر کا دامن بھی تھامنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے ریزلٹس ہمیں کب حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا آج آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شرائط اتنی آسان ہے لیکن نتائج جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو اعمال کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اعمال میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، پائیداری ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، یعنی ایک عمل بار بار انجام پائے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں تمام سال کے روزے رکھ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد کسی قسم کے روزے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ روز عرفہ میں دعائے عرفہ امام حسین پوری کے پوری 20-25 صفحے جتنے ہیں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی سروکار نہیں ہوتا۔
قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں تمام کی تمام ہو جاتی ہے، اس کے بعد سارا سال ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مختلف اعمال کہ جن کی رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے مداومت کی ضرورت ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، وہ ہم ایک زندگی کے حصے میں، سال کے ایک حصے میں انہیں انجام دیتے اور پھر سارا سال ان سے ہم غافل رہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر آپ کا حق بنتا ہے کہ سوال پوچھیں کہ اس بات پر دلیل کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے ذوق سے کوئی بات بیان کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جی عزیزان گرامی، یہ سوال بالکل بجا ہے، اور اب میں آپ کی خدمت میں وہ دلائل پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو دلائل آپ کو ضرور قائل کریں گی۔ دو حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل ما داوم علیہ العبد، پسندیدہ ترین اعمال پروردگار متعال کی نظر میں وہ ہوتے ہیں کہ جن پر عبد یعنی بندہ مداومت رکھے، یعنی اس کو کنٹینیوٹی سے انجام دے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر پروردگار متعال کی نظر میں کوئی اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا تو یعنی اس کا رزلٹ بھی بہت واضح طور پر ہمارے لیے آشکار ہوگا۔ دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ عز وجل، نہیں ہے کوئی چیز زیادہ پسندیدہ تر پروردگار متعال کی نگاہ میں من عمل یداوم علیہ وان قل، اس عمل سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ جس پر مداومت کی جائے، جس کو بار بار انجام دیا جائے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ کم ہو، اگرچہ کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت پر روزانہ تفکر کریں گے، ایک آیت کو روزانہ پڑھیں گے، ایک آیت کے ترجمے کو روزانہ پڑھیں گے، لیکن اگر یہ تکرار ہوتا رہے اور روزانہ یہ عمل انجام پائے تو یہ پروردگار متعال کی یہاں پر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بس لہٰذا اگر میں ایک دن 2 جز قرآن مجید کے کھول کے پڑھنا شروع ہو جاؤں اور اس کے اوپر پوری توجہ اور تفکر اور تدبر کروں اور اس کے بعد پورا سال غافل نہ ہوں جب تک کہ دوبارہ وہ ٹائم تکرار ہو یا شاید کبھی تکرار ہی نہ ہو، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم جب اپنے ہیلتھ کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو لوگ جم جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو سالوں سال اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو رکھتے ہیں ان کے اندر چینجز آتے ہیں۔ جو لوگ میڈیکل کا کیریئر جن کا ہوتا ہے، کسی بھی اور کیریئر میں آپ کو کسی مرحلے تک پہنچنے کے لیے، کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، شرائط بہت آسان ہے، رغبت رکھنا ہے، طلب رکھنا ہے، سوال کرنا ہے اور آرزو رکھنا ہے تاکہ تمام نتائج حاصل ہوں۔ لیکن 2 باتیں، ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور دوسرا کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے۔ اور پروردگار متعال کے یہاں بہترین بندے کا عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ انجام پائے، اگرچہ کہ وہ چھوٹا عمل ہو۔ شیطان بھی کوشش کرتا ہے ہمیں نا امید کرنے کی ان چھوٹے چھوٹے عمل سے۔ ایک آیت سے کیا فرق پڑے گا، دعا کے ایک جملے سے کیا فرق پڑے گا، 10 منٹ کسی درس کو سننے سے کیا زندگی میں فرق ایجاد ہو جائے گا، ہفتے میں 1 دفعہ روزے رکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، ہفتے میں 1 دفعہ اٹھ کر نماز شب پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا۔ انتظار کرو 15 شعبان کا، انتظار کرو شب قدر کی، اس میں 1000 رکعت نماز جو ہے پڑھ لینا، اس میں تمام قرآن مجید کو 1 دفعہ ختم کر لینا۔ نہیں عزیزان گرامی، پروردگار متعال کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کم عمل انجام دے لیکن مداومت کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ انجام دے۔ اب عزیزان گرامی آتے ہیں دعا کے ان جملات کی طرف جن کا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وَرِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، یعنی تیرا رزق کا دسترخوان اس کے لیے بچھا ہوا ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ وَحِلْمُكَ متعرض لمن نواک، اور تیرا حلم، تیرا عقوبت میں تاخیر کرنا اس کی طرف متوجہ ہے جو کہ تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ عادتک الاحسان الی المسیئین، تیری عادت یہ، تیری روش یہ ہے کہ تو گنہگاروں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ان کی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، تو ان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے، تو
دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے غلطیوں کے شکار میں بیٹھے رہیں اور جیسے ہی وہ غلطی ملے تو اس کو اتنا بڑا کر کے بتائیں کہ انسان کی عزت اور آبرو تمام کی تمام ہاتھ سے چلی جائے۔ نہیں، پروردگارا تو وہ ہے کہ جو احسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے کی تربیت ہو اور اس کے اندر وہ کمال اور بلندی پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ خود کسی برے کام کو برا سمجھ کر چھوڑے اور تیری نافرمانی نہ کرے۔ وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، پروردگارا تیری روش، تیرا راستہ باغیوں کے بارے میں، سرکشوں کے بارے میں، جو اس دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، طغیان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے تیری روش کیا ہے کہ تو ابقاء کرتا ہے، تو ان کے ساتھ مدارا کرتا ہے، تو ان کے ساتھ صبر و برداشت و تحمل کے ساتھ پیش آتا ہے۔ عزیزان گرامی، شاید یہ باتیں ہضم نہ ہو کیونکہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہمارے اپنے کانسیپٹ سے، جو رویہ ہم دنیا کے ظالموں کے سامنے اختیار کرتے ہیں، جس طرح ہم پیش آتے ہیں، جو آرزو ہم ان کے حوالے سے رکھتے ہیں، وہ ہمارے ضعف پر مبنی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، کیونکہ ہم خالق نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے جذبات کا اظہار جو کرتے ہیں تو وہ جذبات فرسٹریشن سے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پروردگار متعال خالق ہے، تو لہٰذا اس کا شیوا اور اس کا روش ظالموں کے ساتھ جو دعا میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، جو تعدی کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مدارا کرتا ہے۔ اب جب ہم ان کانسیپٹس کو دعاؤں سے پڑھتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام کی ایک بہت سخت اور بہت بنیادی سفارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی الفاظ آتے ہیں، کوئی حدیث آتی ہے، کوئی دعا آتی ہے، تو اس کے الفاظ اور اس کے کانسیپٹس کو قرآن مجید کے کانسیپٹ کے سامنے رکھ کر چیک کرو اور دیکھو کہ اس کے اندر کوئی تضاد تو نہیں پایا جاتا ہے، کیا قرآن مجید کے کانسیپٹس کے بیچ اور اس دعا کے کانسیپٹ کے بیچ ہم آہنگی ہے یا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کیا قرآن مجید میں کوئی ایویڈنس ہے جو اس بات کو سپورٹ کرتا ہو، قرآن مجید میں کیا ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو دعا کے ان جملات کے ساتھ یکجہت ہو کہ عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین۔ اور اگر ہمیں ایسا ایویڈنس مل گیا تو ہمارا دل مزید اطمینان حاصل کرے گا کہ جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام سے سمجھا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔